بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلام کے ایک بہت اہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور نرمی سے بات کرو۔ سورہ اسراء کی آیت ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے صرف مارنے یا ڈانٹنے سے نہیں روکا، بلکہ اف جیسی معمولی لفظ سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو اس کے شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ قول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی عزت، اطاعت اور خدمت کرنا ہر مسلمان کا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، والدین کی اطاعت فرض ہے جب تک وہ کوئی گناہ کا کام کرنے کو نہ کہیں۔ ان کے ہر جائز حکم کو ماننا ضروری ہے۔ ان کا دل دکھانا گناہ ہے۔ والدین کو ناراض کرنا یا ان کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ والدین کی رضامندی میں کامیابی ہے۔ والدین کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ تمام اقوال احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات سے ماخوذ ہیں، جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کے محتاج ہو جائیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ماں سے ملاقات ہوئی۔ چہرے پر وقت کی لکیریں اور لہجے میں عجیب سا خوف۔ باتوں ہی باتوں میں وہ ایک ایسا جملہ کہہ گئی جو دل میں تیر کی طرح لگا کہ اب ہم اولاد کے محتاج ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ کہہ دیا تو خرچہ بھی بند نہ کر دیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، ایک پورا دکھ تھا، ایک پوری زندگی کی محنت کا صلہ تھا، ایک بے بسی کی آواز تھی۔ یہ وہی ماں باپ ہیں
جو کبھی اپنی اولاد کے لیے ڈھال بنے کھڑے رہے، جنہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خواہشات مٹا دی، اپنی خوشیاں بچوں کے نام کر دی، صرف اس لیے کہ اولاد ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ مگر آج وہی ماں باپ اپنی ہی اولاد کے سامنے محتاجی اور خاموشی کی تصویر بن گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ نہیں کہ اولاد خرچہ دے رہی ہے، افسوس یہ ہے کہ خرچے کے بدلے میں ماں باپ اپنی زبان، اپنی عزت اور اپنا حق بھی گروی رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ اب اپنی ضرورت بھی زبان پر نہیں لاتے، وہ دوائی ختم ہونے پر بھی چپ رہتے ہیں، وہ کپڑے پرانے ہونے پر بھی خاموش رہتے ہیں، وہ صرف اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ کہیں وہ بوجھ نہ سمجھ لیے جائیں۔ یہ کیسا رشتہ رہ گیا ہے جہاں محبت کی جگہ حساب نے لے لی اور ادب کی جگہ خوف نے۔ اولاد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ماں باپ کبھی مانگتے نہیں ہیں، وہ صرف انتظار کرتے ہیں اپنی اولاد کی توجہ کا، ان کا احساس اور ان کے ایک پیار بھرے سوال کا۔ اگر ماں باپ کو اپنی ہی اولاد سے ڈر لگنے لگے تو یہ صرف ایک گھر کا نہیں، پورے معاشرے کا المیہ ہے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہمارے والدین بھی ہم سے کچھ کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا اور خود سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے والدین بھی ہم سے کچھ کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں؟ کیا وہ بھی اپنے حق کے لیے خاموش ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے مگر پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کو صرف خرچہ نہیں، احساس چاہیے ہوتا ہے، اور جو اولاد یہ احساس دے دیتی ہے وہی اصل کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کے دلوں کو سکون دینے والا بنائے، آمین۔ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ضروریات پوری کریں اور کبھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ اور اگر والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، صدقہ کریں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔